بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آوازیں آنے کا معجزہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانے کا معجزہ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ کدالیں اس پر پڑ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد تلوار کے زخم کا اچھا نہ ہونے کا معجزہ۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد گونگے کے بولنے کا معجزہ۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا یہ بولتا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد بیمار کا تندرست ہونے کا معجزہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی کا معجزہ۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اندھیرے میں روشنی ہونے کا معجزہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس آئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانے کا معجزہ۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد حضرت انس کی حق میں دعا کرنے کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی، مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے۔ میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اونٹ کی فریاد کا معجزہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد جنون دور ہونے کا معجزہ۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی کہ اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔